يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك. ابھی میں رمضان المبارک مہینے کے استقبال کے حوالے سے 3 بنیادی باتوں کا ذکر کر رہا تھا. پہلی چیز دل کی پاکی، دل کی صفائی، اور یہ ہر عبادات کے لیے شرط ہے، چاہے وہ عبادت معمولی ہو چاہے وہ بڑی عبادت. اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی بنیاد پر آدمی کو ثواب ملتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس عبادت کے لیے بالکل خالص کر لے، خالص لوجہ اللہ ہو عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہو. یہ اپنے دل کو تیار کر لے اس عبادت کے لیے. دوسری چیز آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کو پاک کر لے. نفس کی پاکی سے کیا مراد ہے؟ نفس کی پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے دل کے اندر آئے اور اس کی وجہ سے اس آدمی کا ذہن پراگندہ ہو جائے اور نفس پھر کسی برائی کی طرف مائل ہو، تو اس چیز سے بھی چاہیے کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اس نجاست کے اندر اور اس غلط فکر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس کی عبادت کے اندر وہ ثواب باقی رہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے. جی، تو اس طور سے اسے اپنے نفس کو بھی پاک رکھنا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا آدمی خالص ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لیکن وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا، مسجد جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو اس کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی کا باعث ہو سکتی ہے، انسان نے وہ چیز کی طرف نظر ڈال دی. تو چاہیے کہ اپنی نفس کو بھی ان تمام چیزوں سے وہ پاک رکھے. تیسری چیز آدمی اپنے کھانے پینے اور پہننے ان تمام چیزوں کے اندر حلال رزق کی فکر کرے، کیونکہ اتنی بڑی عبادت اگر یہ حرام چیز سے ہوئی یا انسان نے حرام کھا لیا، حرام پہن لیا، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. جی، ہمیں چاہیے کہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی ٹٹول لے کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز، عام حالات میں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی ہے جو ہمارے عبادت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. چوتھی چیز جو اضافے کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے جو ازدحام ہیں، بھیڑ بھاڑ ہیں، وساوس اور خیالات ہیں، ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے ریزرو میں رکھے. جی، جیسے عام طور پہ انسان عام ایام میں آزاد ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ محتاط رہے، یعنی اس کا بھاگم بھاگ، اس کا دوڑنا، اس کا آنا جانا پھرنا، ان تمام چیزوں کو بھی تھوڑا سا وہ محدود کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی حرکات اس قدر ممکن ہے کہ ان حرکات کے اندر کوئی خطوہ، کوئی قدم ایسا اٹھ جائے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محتاط رکھے، ہر طرف سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چاہیے کہ وہ سنبھال کر کے رکھے. اس کی جو نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں سے وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے.